سے اور ایک روح سے. جسم کی اپنی غذا ہے اور روح کی اپنی غذا ہے. جب جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی جتنے اسباب ہے اس کے باقی رکھنے کے وہ بھی زمین سے پیدا ہوتے ہیں. جسم مٹی سے بھی بنا من تین لازم، من تین تو بتلائیں گندم بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے. مکان بنانے کے جتنی اسباب ہے وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں. پانی وغیرہ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے. کپڑوں کے فصلیں وہ بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے. تو جسم جس چیز سے پیدا ہے اس کے تمام غذائیں اور باقی رکھنے والی چیزیں بھی اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی ہے. اور روح چونکہ یہ آسمان سے آئی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ. آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح اللہ کا ایک حکم ہے، آسمان سے آیا ہے. تو اس کی جو غذا ہے وہ بھی آسمانی ہے. اس لیے میرے رب نے اپنے کلام مقدس میں پورے قرآن میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جسم کی غذا کے اسباب تو تم پیدا کرتے ہو زمین میں لگ کر، لیکن یہ جسم کمیس ہے. اصل جو اس میں چیز ہے وہ روح ہے جس کی وجہ سے یہ پورا جسم باقی ہے. اس روح کی جو غذائیں ہیں وہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا اس روح کے باقی رکھنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اس لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نماز فرض کر دی کہ یہ روح سدھرتا رہے. اسی روح کو سدھارنے کے لیے اللہ نے حج فرض کر دیا. اسی روح کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی. اسی روح کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے. اسی روح کو سدھارنے کے لیے جسم تو سدھرا ہوا ہے، جسم تو غریب ایک بے جان چیز ہے. اصل یہ جو میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں، اس کے پیچھے روح کار فرما ہے. نظر نہیں آ رہا لیکن یہ تمام کارخانہ جو جسم کا ہے اس کے پیچھے انسان کی روح ہے. اس روح کو سدھارنے کے لیے اللہ نے فرائض میرے اور آپ پر فرض کر دیے ہیں. روزہ بھی انہی فرائض میں سے جس کی وجہ سے اس روح کی اصلاح ہوتی ہے. یہ روح سدھرتا ہے، یہ بہت آزاد بن جاتا ہے 11 مہینے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں. اللہ نے فرمایا 30 دن تو روزہ رکھ. جب تو روزہ رکھے گا تو تیری روح کی اصلاح ہے. تجھے کھانے پینے میں تمیز ہوگی. جب اللہ نے میرے سے حلال روک دیا اب حرام میں نے اس سے روکنا ہے. میرے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان اور زمین کے برکات میں ان پر نازل کر دوں گا. آج مجھے بتلائیں میں اور آپ دنیاوی اسباب کے پیچھے کتنے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی ذرائع اپنانے میں کتنی کوشش کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے یہ عزتیں نہیں لاتے ہیں، یہ خوشیاں نہیں لاتی ہے. روح کی جب اصلاح ہو جاتی ہے، یہ جب متقی ہو جاتا ہے تو پھر اولاد بھی عزت کا سبب بنتی ہے، دکان بھی عزت کا سبب بنتی ہے، روزیاں بھی عزت کا سبب بنتی ہے، بیوی بھی عزت کا سبب بنتی ہے، منصب بھی عزت کا سبب بنتا ہے. جب یہ روح اس کی اصلاح ہم نہیں کرتے تو یقیناً یاد رکھ لے میری بات، اڑوس پڑوس میں بھی اپنے نظریں دوڑائے. بدگمانی کرنا حرام ہے لیکن آنکھیں اللہ نے دی، اللہ سمجھ اتنی دے دیتا ہے
کہ جو لوگ اس روح کی اصلاح نہیں کرتے، اس کو رمضان میں بھی نہیں سدھارتے، تو یاد رکھنا یہ پھر ایک حمار ہے، یہ پھر ایک حیوان ہے، یہ روح یہ پھر انسانیت کے دائرے سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ جب یہ رمضان میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جب یہ رمضان میں نہیں سدھرتا، تو رب کعبہ کی قسم ہے 11 مہینے میں یہ بالکل شتر بے بہار بن جاتا ہے۔ پھر انسان کو یہ جہاں چاہے کسی گڑھے میں چاہے